ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، تو اس کی جو بندے کی جو روح ہوتی ہے فرشتوں نے نکالی، اور نکالنے کے بعد جب روح نکالنے فرشتے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے ہوتے ہیں۔ نیک بندے کے بعد جب حضرت ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ملک الموت کے ساتھ اچھے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کی روح کو نکالا اور ملک الموت نے نکال کے حوالے کر دیا دوسرے فرشتوں کے جو ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس جو نیک بندے کی روح جب نکالتے ہیں نا، تو حضرت ملک الموت کے ساتھ بڑے اچھے فرشتے ہوتے ہیں نوری، تو ان کو وہ ایک بڑے اچھے خوبصورت کپڑے میں انہوں نے روح کو لپیٹا اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اسے ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ادھر لوگ مشغول ہیں اس کے جنازہ پڑھنے میں، لوگ مشغول ہیں اس کو کفن دفن کرنے میں، اور اس کی روح زبان قلب سے کہتی ہے، روح کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں جلدی سے مجھے میرے اصلی گھر میں، اصلی ٹھکانے میں پہنچا دو۔ نیک روح کہتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے جلد سے جلد میرے قبر میں، آرام گاہ میں مجھے پہنچا دو، کیونکہ اس کے سامنے وہ ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو آنے والا وقت ہے قبر، یہ بڑی خوبصورت، وہاں پہ سارے انتظامات ہو چکے ہیں، وہاں پر جنت کا بچھونا نیک بندے کے لیے لگایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیوں کو کھولا جاتا ہے، تو یہ سارے انتظامات اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا حال کیا ہونے والا ہے۔ روح قبض ہونے کے ساتھ ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو خوشخبری کر دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں آ کر کے، تم پر سلامتی ہو، تم نے اللہ کے دین پر تم نے عمل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے، لہٰذا تمہارے لیے آنے والی منزلیں ساری آسان ہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب لوگ نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے جلد سے جلد چیزیں، کفن دفن جنازہ جلدی کر کے مجھے قبر تک پہنچا دو، کیونکہ مجھے اب اپنی اصلی ٹھکانے میں جانا ہے۔ اور وہ فرشتوں کے اندر میں چونکہ روح ہوتی ہے، سب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے میری باڈی کے ساتھ، اور جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے فوراً اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ برا بندہ، اس کی جب روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے نا، تو بڑی ڈراؤنی شکل میں، اور اس کے بعد اس کے حضرت ملک الموت کے ساتھ بڑے خطرناک اور آنکھیں نکلی ہوئی اور ڈراؤنے چہروں کے ساتھ بدبودار خطرناک کپڑوں کو لے کر آتے ہیں، اور اس کی روح کو نکال کے حضرت ملک الموت ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اس بدبودار کپڑے کے اندر اس کی روح کو لپیٹتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، جیسے بچہ سو جائے ماں اس کے منہ سے دودھ نکال لیتی ہے کہ کہیں یہ اٹھ نہ جائے، اور برے بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا جاتا ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مثال دی کہ برے بندے کی روح کو جب گناہگار بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار کانٹے دار کوئی درخت ہو، اور اس درخت کے اوپر کانٹے دار درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈال دیا جائے، شال ڈال دی جائے، اور اس اون کو، شال کو گھسیٹ لیا جائے، جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مرنے والے کی، برے بندے کی، اس کی روح نکلنے سے اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر تار تار ہو جاتی ہیں۔ تو نیک بندے کے لیے بہرحال جیسے ہی اس کی روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور برے بندے کے لیے بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی گنجان داڑھی، یعنی کہ گھنی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا عثمان غنی آپ آخرت کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کا، پلسرات کا اور میدان محشر کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، قبر جو ہے وہ دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ قبر سے نکل گیا سمجھو اس کے لیے آنے والی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، اور جو قبر میں پھنس گیا، فرشتوں کے سوال کے جواب میں پھنس گیا، آنے والی منزلیں جتنی ہوں گی اس کے لیے خطرناک ہوں گی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو پھر تو عیش ہے، تو پھر تو یہ دنیا اس کے لیے وہ بیزار ہو جاتی ہے روح فوراً کہ جلد سے جلد مجھے میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ، یہ کیا تم لوگ اتنی دیری لگا رہے ہو۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو، 3 چیزوں میں دیری نہ کرو۔ جب ایک ایسی عورت جس کا خاوند مل جائے، ایک بے نکاحی عورت جس کا خاوند مل جائے، اور دوسرا جب نماز اس کا وقت ہو جائے، تیسرا جب جنازہ تیار ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ فلاں آ جائے فلاں آ جائے، یہ پہلے انتظار آپ کر لیں،
ایک تو زیادہ انتظار کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا بہت تو پہلے کر لیں، جنازہ تیار ہو جائے اس کے بعد پھر دیری نہیں کرنا چاہیے، جلد سے جلد اس کو لے جا کر قبر کے اندر رکھنا چاہیے، اور اس وقت پھر اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ تیسرے دن کے انتظام ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بتا دو کتنے قرآن ہیں، آپ بتا دو کتنی تسبیحات پڑھی ہیں، آپ بتا دو فاتحہ آنے والا ہے، ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے، اور اس دن جس وقت لوگ قبر میں اتار کے آ رہے ہوتے ہیں مردے کو، اس وقت اس کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا ہے۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمے کی تلقین کیا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو جب مردے کو آپ قبر میں رکھ دینا تو اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہو تو اس وقت اسی وقت آپ اس کو ایصال ثواب کر دیں کہ ثواب اس کو مل جائے، کیونکہ فرشتے اس وقت قبر کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ موت کی سختی سے لڑ کے قبر کے اندر پہنچا ہے، تو اس وقت اسے زیادہ ضرورت ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم عالم برزخ پہ یقین رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں۔